من كنت مولا فهذا علي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام سامعین کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں آج کے دن کی مناسبت سے میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں. اور عزیزان، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن اتنا خوبصورت دن ہے، وہ 13 رجب کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو خدا بند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمیں سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم فقط زبان سے نعرہ حیدری نہ لگائیں، بلکہ ہمارا پورا وجود نعرہ حیدری انشاءاللہ تعالی لگائے. تو لہٰذا عزیزان من، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے کہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی شاعر نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تصویر کشی کی ہے اس حوالے سے کہ پاکیزگی کا میں ہوں سمندر جہان میں، پاکیزگی کا میں ہوں سمندر جہان میں، 13 رجب کو اترا ہوں رب کے مقام میں، 13 رجب کو اترا ہوں رب کے مقام میں. باتیں میں کرتا رہتا ہوں اس کی زبان میں، باتیں میں کرتا رہتا ہوں اس کی زبان میں. اتری ہزاروں آیتیں میری ہی شان میں، اتری ہزاروں آیتیں میری ہی شان میں. توریت اور زبور میں پایا گیا ہوں میں، توریت اور زبور میں پایا گیا ہوں میں، ہاتھوں میں مصطفیٰ کے اٹھایا گیا ہوں میں. تو یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، وہ مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی یا علی، اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر اور دریا سیاہی بن جائے، تمام زمین اور آسمان کاغذات بن جائے، اور تمام جنوں انس مل کر بھی آپ کے فضائل کو یا علی لکھیں، پھر بھی علی کے مقام کو، علی کی فضیلت کو وہ درک نہیں کر سکتے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جن کے ذکر سے انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے قلوب کو نہ صرف منور کریں گے بلکہ اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں گے، اپنے دلوں میں جو ہے وہ تطہیر پیدا کریں گے، مطہر بنائیں گے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ کانوں سے سنا جائے تو خداوند متعال کانوں کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو دیکھا جائے اور فضیلت کو پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے جتنے گناہ کیے جاتے ہیں خداوند متعال جو ہے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعجاز ہے. تو عزیزان من، سوال ذہنوں میں آتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مولود کعبہ ہیں، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، تو آخر کیا ایسا فلسفہ ہے، کیا ایسا راز ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے؟ کیا خدا کا اس میں کوئی راز ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات جو ایک راز الہی ہے، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بلا شبہ ایک راز ہے. اس راز کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے روایات کی طرف توجہ دیتے ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں. لہٰذا عزیزان من، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت کو سمجھنے کے لیے اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ہم امام ضامن و سامن امام رضا علیہ السلام کی وہ مشہور اور معروف حدیث کی جانب چلتے ہیں جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اور جس پہ جو ہے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی آمنا من عذابی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. پھر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ
शराइत के साथ, अलबत्ता कुछ शराइत के साथ भी, शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, यानी अलबत्ता कुछ शराइत के साथ और मैं उन शराइत में से हूँ, यानी विलायत अहले बैत शर्त है तौहीद के साथ। और दूसरी हदीस की जानिब हम चलते हैं जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर एक इंसान अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना चाहता है, क़ुर्ब हासिल करना चाहता है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा इबादतें करता है, सई करता है, रियाजतें करता है अल्लाह को हासिल करने के लिए, लेकिन वो मनसब और वो अजमत जो खुदावंद मुतआल ने हमें अता किया है उसका वो इनकारी होता है, उससे वो इनकार करता है, तो खुदावंद मुतआल उसकी तमाम इबादतें जो वो कर रहा है, खुदावंद मुतआल उसकी इबादतों को कबूल नहीं करेगा। लिहाजा अज़ीज़ान मन, वो हसीन तरीन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हदीस का हुस्न ये है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है वो सामने तशरीफ फरमा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खूबसूरत हदीस को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान मिस्ले नू उम्र हासिल करे, पूरी इबादत यानी पूरी उम्र जो है वो इबादत करे, यानी कोहे ओहद के बराबर जो है वो माल इन्फाक करे, खर्च करे, अल्लाह की राह में जो है वो 1000 हज अंजाम दे, यानी पाप बरहे ना 1000 हज अंजाम दे, लेकिन या अली अगर आपकी विलायत पर वो ईमान ना रखता हो और आपकी विलायत का इनकारी हो, इनकार करता हो, तो वो बहिश की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। तो अब इन तमाम रिवायात से हम वो राज मालूम करते हैं कि हमें कि आखिर क्या वजह है कि 13 रजब को मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत यानी खाना काबा में हुई, कि खुदावंद मुतआल ने खाना काबा को ज़िचा खाना बना दिया। आखिर क्या वजह है कि खुदावंद मुतआल ने अपने घर में अली की विलादत का इंतजाम किया? तो अल्लाह ये राज बताना चाह रहा है कि मेरी तौहीद और अली की विलायत का रिश्ता कितना ज्यादा गहरा है। इतनी खूबसूरत ये रिवायत है कि जब जनाब फातिमा बिनते असद खाने खुदा से बाहर निकल रही थी तो हातिफ गैब से ये सदा आई और उनके कानों में इस आवाज को सुना, तूबा है, तूबा है, खुशखबरी है उनके लिए जो इस मौलूद की अताअत करेंगे, और वाय हो उन पर जो इस मौलूद से नाफरमानी या मौलूद से बुग़्ज़ और अदावत रखेंगे अपने दिलों में और उसकी नाफरमानी करेंगे। तो अज़ीज़ान मन, खुदावंद मुतआल ये राज बताना चाहता है कि मेरी तौहीद और अली एक की विलायत का रिश्ता जो है वो कितना ज्यादा गहरा है। और यही वजह है कि जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो लोग जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आने लगे, खाने काबा की जानिब आगे बढ़ने लगे। तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने जो है वो कहा कि पहले खाने काबा का तवाफ करो 7 मरतबा, बहरुल अनवार की रिवायत है 7 मरतबा उनका उसका खाने काबा का अल्लाह के घर का तवाफ करो और फिर दाखिल हो जाओ और फिर अली को सलाम करो। कितनी खूबसूरत ये रिवायत हमें मिलती है जिससे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मकाम और फजीलत का पता चलता है। लिहाजा अज़ीज़ान मन, ये माह रजबुल मुजर्रब जो है वो तौहीद का महीना है और अली का महीना है, और इसमें ताकीद की गई है इस महीने में कि 1000 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाए। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बारहा फरमाया कि मुझसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे। यानी इसीलिए अगर हम देखें कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब मदीना और मक्का में कदम रखते थे और लोग जब आपके चेहरे की जानिब देखते थे, चेहरे की जियारत करते थे, देख रहे होते थे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे को, जियारत कर रहे होते थे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे की, लेकिन जबान में उनका क्या कलमा जारी होता था? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी होता था। और कितने खूबसूरत अंदाज में
کہ ما اشجع هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما علم هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشرف هذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو لہٰذا عزیزان من، وہ نور ہے، یہ وہ ایسا نور ہے جو ہمیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ نور جو آپ کے چہرے مبارک سے ایسے ساتھ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہونے لگتا تھا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نا کہ اس مہینے میں سورہ اخلاص کی، سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ یہ وہ سورہ ہے عزیزان من جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور روایت میں ہے کہ مختلف جنگوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجتے تھے تو کچھ اصحاب بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب واپسی ہوتی تھی ان جنگوں سے تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شکایت لے کر آئے ہیں کہ جب ہم ایک مہینہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جنگوں میں گزارا ہے، جنگ میں گزارا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقط سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے، یعنی جو ہے نماز اور نماز کے بعد بھی سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، اور کسی سورہ کی اتنی کثرت سے تلاوت نہیں کرتے سوائے سورہ توحید کی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، علی سے پوچھو، اور جب علی سے پوچھا گیا تو مولا کائنات میں قربان جاؤں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ توحید سے عشق ہے، مجھے سورہ توحید سے محبت ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی تو 70,000 فرشتوں نے، جن میں جبریل امین بھی تھے جو سردار الملائکہ تھے، انہوں نے بھی سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو جبریل امین سردار الملائکہ فرماتے ہیں کہ سعد اٹھتے بیٹھتے سورہ توحید کا ورد کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج سعد بن معاذ کے نماز جنازہ میں جو ہے 70,000 ملائکہ نے شرکت کی۔ یہ سورہ توحید کا اعجاز ہے عزیزان من، کہا گیا ہے دیکھیں یہ وہ سورہ ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس سورے کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ علی کی مثال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال سورہ توحید کسی ہے، یعنی جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے 2/3 قرآن ختم کیا، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے پورا قرآن کی تلاوت کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے کہ جس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو دل میں رکھا، اس نے 1/3 اپنا ایمان مکمل کیا، اور کہا کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کا اظہار اپنے زبان کے ذریعے کیا تو اس نے 2/3 اپنے ایمان کو مکمل کیا، اور جس نے جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یعنی دل میں بھی محبت ہے اور زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے اور یہاں تک کہ وہ ان کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، تو کہا گیا ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کا اظہار اپنے عمل اپنے کردار کے ذریعے کیا تو گویا وہ کل ایمان ہو گیا۔ تو عزیزان من، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کی مثال سورہ توحید کسی ہے۔ تو خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال یہ وہ سورہ کہ جس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس ماہ رجب المجرب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے کثرت کے ساتھ سورہ توحید پڑھنے کی خداوند متعال توفیق عطا فرما۔ تو عزیزان من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی تو آپ نے جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں
کی تلاوت کروں، توریت کی کروں، زبور کی کروں، انجیل کی کروں، اور یہاں تک کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جو ہے قرآن کی تلاوت کی۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کی کیسے تلاوت کر دی، جبکہ قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا تھا، نبی نے تو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جب ان کی ولادت ہوئی۔ تو عزیزان من، بہت آسان سا جواب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں قربان جاؤں کہ جنہوں نے قرآن کی جب تلاوت کی تو اس قرآن کی تصدیق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی ولادت کے وقت قرآن کی تلاوت کر دیتے تو قرآن تو اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، یعنی قرآن تو کسی کو آتا ہی نہیں تھا، تو کون تصدیق کرتا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب قرآن کی تلاوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اور اس حوالے سے کہا کہ کیسے قرآن جو ہے قرآن کی تلاوت کی، قرآن تو نازل نہیں ہوا، اگر توریت، انجیل اور زبور کی تلاوت کر دیتے تو تعجب نہ ہوتا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی، تو اس بات کی دلیل میں سورہ رحمان سے دینا چاہوں گی۔ سورہ رحمان میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن کا علم دیا پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ تو بہت زیادہ یہ بات گہری ہے کہ دیکھیں خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن جو ہے وہ پہلے ہے، یعنی رحمان علم القرآن خلق الانسان۔ عزیزان من، اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے اسے پہلے بیان کرتا ہے اور جو بعد میں ہوتا ہے اسے بعد میں بیان کرتا ہے۔ اگر مثال سے واضح کروں تو مثال میں وما خلقت الجن والانس، یعنی اگر ہم دیکھیں وہ خداوند متعال کہ جس نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا، تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے وہ پہلے اس کا بیان کرتا ہے، یعنی خداوند متعال نے سب سے پہلے جنات کو خلق کیا تو یہاں پر جنات کا پہلے تذکرہ آیا پھر انسانوں کا تذکرہ آیا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال کیا فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ ہم نے علم دیا قرآن کا پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے کوئی ایسا تھا کہ جس کو خداوند متعال نے قرآن کا علم عطا کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان من، یہ وہ ہستی ہے علی ابن ابی طالب، امیر المومنین، مولا الموحدین، امام المتقین، جو حیدر کرار ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ تو پوری زندگی جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توحید کے لیے تھی۔ اور جیسا کہ آج کا دن جو 13 رجب کا دن ہے، اور ہم نے جیسے ذکر کیا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مولود کعبہ ہے، تو ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا یہ جو ہے فقط ہم ہی مولود کعبہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، یا صرف ہماری ہی کتابوں میں موجود ہے، یا اہل سنت جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے نا، کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ تو جب اتنی زیادہ یہ تواتر کے ساتھ بیان کی گئی تو یہ جو حدیث تواتر کے ساتھ بیان کی جائے تو وہ معتبر حدیث کہلاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان من، آج میں کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے اہل سنت کے بیان کروں گی کہ جس میں کتابوں کا ذکر کروں گی کہ جس میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اہل سنت کے
جو بہت بڑے جن کو لوگ جو ہیں بہت بڑے عالم جن کو لوگ جو ہیں امام المحدثین کہتے ہیں، اور وہ ابو حاکم نیشاپوری، وہ اپنی کتاب مستدرک میں جلد نمبر 4 پیج نمبر 197 میں لکھتے ہیں کہ ہم سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کعبہ میں جنم دیا۔ اور ازبت بن جو ہے حوزی نے تذکرۃ الحوائج میں پیج نمبر 30 میں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جو شکم میں بچے کو لیے ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اور علامہ حسن ابن مومن شبلنجی کہتے ہیں کتاب نور الابصار میں پیج نمبر 183 میں، وہ کہتے ہیں علی المرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ تلوار بے نیام ہے، اور عام الفیل کے 30ویں سال جمعۃ المبارک کے دن 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہیں جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ وہ علی ہے کہ جن کی فضیلت کا انکار کرنے والے بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، غیر مسلم بھی اگر ہم دیکھیں، وہ کرسچن اسکالر جن کا نام جارج جردک ہے، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے میرا قلم صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو عزیزان من، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ مولا الموحدین جن کی پوری زندگی توحید کے لیے تھی، توحید کے لیے آپ نے جنگ کی، جب محراب عبادت میں عبادت کرتے تھے تو توحید کو بچانے کے لیے، ایسا توحید پرست جو دین کی خدمت کے لیے نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ مولا کائنات، وہ مولا الموحدین جن کی پوری زندگی توحید کے لیے تھی، توحید کے لیے جنگ کی، جب محراب عبادت میں عبادت کرتے تھے تو توحید کو بچانے کے لیے ایسا توحید پرست جو دین کی خدمت کے لیے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے۔ اگر آپ عبادت میں آگے تھے تو کہیں ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ذمہ داریوں سے اپنی غافل ہوں۔ آپ فاتح خیبر و خندق، فاتح بدر و احد، آپ کا سیرت کا ایک پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ والد کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، شوہر کا کردار بھی بخوبی ادا کر رہے ہیں، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کلی طور پہ اگر کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک عمل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صرف اس لیے تھا کہ احکام الہی زندہ ہو جائے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی جائے۔ یعنی اگر آپ اولاد کی اپنی تربیت کر رہے ہیں، شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، زوجہ کی خدمت کر رہے ہیں، گھر کے کسی بھی کوئی بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یہ سب دین کی خدمت کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کریں تو بوجھ سمجھ کے نہ کریں بلکہ عبادت سمجھ کر کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جو ہمیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ لہٰذا بس آج اس دن کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، اور کینیڈا کے توسط سے ہم جو یہ اتنی پیاری گفتگو ہم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کی ہے، تو آخر میں بس دعا ہے ہماری کہ خداوند متعال ہم سب کو سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نہ صرف زبان سے بلکہ محبت کا اظہار کریں، بلکہ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا عمل سے ظاہر ہو کہ واقعاً ہم شیعان حیدر کرار ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمارے آج کی گفتگو ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی من كنت مولا فهذا